العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه، اور جس شخص نے خریدی ایسی چیز جو منتقل ہو سکتی ہو اور اس جگہ سے بدلی جا سکتی ہو تو اس کی بے جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر خریدار قبضہ کر لے۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ قبضے سے پہلے منقولات کی بے کا حکم بیان فرما رہے ہیں، جس کے تحت کل مباحث خمسہ 5 مباحث آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ بحث اول متن میں آنے والے مسئلے کی وضاحت، بحث ثانی قبضہ یعنی پوزیشن کا مفہوم و اقسام، بحث ثالث منقولات کے قبل القبض بے ناجائز ہونے کی 2 صورتوں کی تفصیل، بحث رابع منقولات میں قبضے سے پہلے خرید و فروخت کے ممانعت کی وجہ، بحث خامس متن پر 3 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق۔ عزیز طلبہ، منقولات ایسی اشیاء کو کہا جاتا ہے جن میں منتقل ہونے کی صلاحیت ہو۔ اشیاء منقولہ کی بے قبضے سے پہلے شرعاً ناجائز ہے جب تک خریدار مبی پر قبضہ نہ کر لے، اس کے لیے اس مبی کو آگے فروخت کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں صاف صاف ذکر کر دیا، لم یجز لہ بیعہ، اشیاء منقولہ کی بے جائز نہیں ہے، حتی یقبضہ، یہاں تک کہ مشتری ان اشیاء منقولہ پر قبضہ کر لے۔ اب قبضے سے پہلے بے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ملکیت میں ہی مبی نہ ہو، لہٰذا کوئی شخص ایسی چیز کو فروخت کرے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو تو یہ بیع باطل ہو کر ناجائز ہوگی۔ دوسری صورت، مبی ملکیت میں تو ہو لیکن قبضے میں نہ ہو، ایسی چیز کو فروخت کرنا شرعاً ناجائز ہوگا لیکن یہ بیع فاسد ہے، باطل نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قبل القبض منقولات کی بے کی 2 صورتیں ہو گئی۔ پہلی صورت بیع باطل ہے جس میں مبی بائع کی ملکیت میں ہی نہیں ہے پھر بھی وہ اسے آگے فروخت کر رہا ہے۔ دوسری صورت بیع فاسد کی ہے جس میں کم از کم مبی بائع کی ملکیت میں تو ہے لیکن قبضے میں نہیں ہے۔ منقولات میں قبضے سے پہلے خرید و فروخت کے ممانعت کی وجہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں حاشیہ رد المحتار میں لکھا ہے کہ حضرات حنفیہ کے نزدیک منقولات کا قبضے سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کی علت غرر یعنی دھوکہ ہے، یعنی جب تک مبی پر قبضہ نہ ہو جائے اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید اس پر قبضہ حاصل نہ ہو پائے، اور اس طرح مبی خریدار یعنی مشتری کو حوالے نہ کی جا سکے، تو مانع غرر کے پائے جانے کی وجہ سے منقولات کا قبل القبض بے کرنا ناجائز ہے۔ قبضہ یعنی پوزیشن کا مفہوم اور اقسام۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیں کہ قبضے کا مفہوم تخلیہ ہے۔ تخلیہ کہتے ہیں کہ بائع مشتری کے لیے اپنی طرف سے ہر قسم کی رکاوٹ کو ختم کر دے کہ مشتری کو اس پر تصرف کرنے کا پورا اختیار حاصل ہو جائے۔ جب یہ بات پائی جائے تو شرعاً یوں سمجھا جائے گا کہ بائع نے مبی مشتری کے حوالے کر دی اور خریدار نے مبی پر قبضہ کر لیا ہے۔ قبضے کے اقسام، قبضے کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم قبضہ حقیقی،
قبضہ حقیقی یہ ہے کہ مبی مشتری کے ہاتھ میں آ جائے، یا مبی تول کر یا ناپ کر الگ کر دی جائے، یا مبی قابض یعنی قبضہ کرنے والے کی تحویل میں آ جائے۔ دوسری قسم قبضہ حکمی ہے۔ قبضہ تقدیری و معنوی کو قبضہ حکمی کہتے ہیں، جس میں مشتری مبی پر حصن یعنی محسوس طریقے پر قبضہ نہیں کرتا، محض مبی اور مشتری کے درمیان تخلیہ کر دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر مبی مشتری کے ضمان یعنی رزق میں آ جاتی ہے۔ مثلاً عقار غیر منقولی چیزوں میں بالاتفاق محض تخلیہ سے قبضہ حکمی ہو جائے گا، اور اشیاء منقولہ میں بھی محض تخلیہ قبضہ حکمی شمار ہوگا، بشرطے کہ مبی کو الگ کر دیا گیا ہو۔ عزیز طلبہ، اس متن پر کل 3 مسائل کا انطباق کرنا ہے۔ پہلا اصلی مسئلہ، شپمنٹ کے ذریعے منگوائے ہوئے سامان کے اصول ہونے سے پہلے فروخت کرنے کا حکم۔ آج کل شپمنٹ یعنی سامان کو جہاز کے ذریعے منگوانے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ FOB، اس میں ایکسپورٹر یعنی بائے کی طرف یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سامان جہاز پر روانہ کرا دے، آگے اس کا کرایہ اور دوسرے مصارف خود امپورٹر یعنی مشتری ادا کرتا ہے۔ اس صورت میں شپنگ کمپنی امپورٹر یعنی مشتری کی ایجنٹ ہوتی ہے۔ دوسری صورت GF، دوسرے طریقے میں سامان کو بھیجنے کا کرایہ ایکسپورٹر یعنی بائے ادا کرتا ہے، اور اس صورت میں تاجروں کے درمیان عرف یہ ہے کہ GF کی صورت میں بھی شپنگ کمپنی کو امپورٹر یعنی مشتری کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ تیسری صورت CIF، یہ بھی دوسرے طریقے کے ہی طرح ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں ایکسپورٹر یعنی بائے امپورٹر یعنی مشتری کے لیے مال کا بیمہ کراتا ہے، اور اس بیمہ کا فائدہ بھی امپورٹر یعنی مشتری کو حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلے طریقے میں شپنگ کمپنی امپورٹر کی حقیقت میں ایجنٹ یعنی وکیل ہے، اور دوسرے اور تیسرے طریقے میں تاجروں کے عرف کی وجہ سے شپنگ کمپنی امپورٹر یعنی مشتری کی ایجنٹ ہے۔ شرعاً ان تینوں طریقوں میں سے ہر طریقے کے ذریعے منگوائے ہوئے مال کو حاصل ہونے سے پہلے امپورٹر یعنی مشتری کا فروخت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ ایکسپورٹر یعنی بائے وہ سامان شپنگ کمپنی کے حوالے کر چکا ہو۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف علیہ الرحمہ کے متن وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِّمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ کہلاتا ہے۔ قبض الوکیل یقوم مقام قبض موکلہ، وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ کہلاتا ہے۔ شپمنٹ یعنی سامان کو جہاز کے ذریعے منگوانے کے تینوں طریقوں میں سے ہر طریقے میں شپنگ کمپنی امپورٹر یعنی مشتری کی ایجنٹ ہے۔ اسی وجہ سے جیسے ہی ایکسپورٹر یعنی بائے سامان شپنگ کمپنی کے حوالے کر دیتا ہے، اس سامان کا رزق یعنی ضمان اسی وقت امپورٹر یعنی مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی اب ہلاکت کی صورت میں ایکسپورٹر یعنی بائے کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور وکیل کا قبضہ چونکہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ شپنگ کمپنی کے سامان کا ڈیلیوری قبضہ لیتے ہی موکل یعنی امپورٹر کا بھی قبضہ ہو گیا،
اور قبضے کے بعد سامان کا فروخت کرنا جائز ہے، اسی لیے شپمنٹ کے تینوں طریقوں کے ذریعے منگوائے ہوئے مال کا اصول ہونے سے پہلے فروخت کرنا شرعاً جائز ہے۔ دوسرا عصری مسئلہ، آن لائن منگوائے ہوئے سامان کے موصول ہونے سے پہلے فروخت کرنے کا شرعی حکم۔ آج کل آن لائن خریداری کا رواج عام ہو چکا ہے۔ لوگ بکثرت فلپ کارٹ، ایمیزون، پے ٹی ایم مال کے ذریعے سامان منگواتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ذکر کردہ ایپس کے ذریعے سامان منگوائے تو جب تک وہ سامان کی اصولیابی نہ ہو جائے اسے آگے فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ بھی سن لیں، فوریکس کا شرعی حکم۔ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے خرید و فروخت کی ایک نئی صورت فوریکس کے نام سے متعارف کرائی جا رہی ہے، جس میں آدمی رقم جمع کر کے اپنا ایک اکاؤنٹ کھولتا ہے، گھر بیٹھے اس اکاؤنٹ میں موجود رقم کے ذریعے کوئی چیز مثلاً سونا چاندی یا اور کوئی چیز اس مارکیٹ سے خریدتا ہے، پھر اس پر قبضے سے پہلے ہی نفع ملنے پر اس کو آگے فروخت کر دیتا ہے۔ شرعاً اس طرح کی بے جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ان دونوں عصری مسئلوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِّمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی شرط مفقود ہو جائے تو وہ شے بھی مفقود ہو جایا کرتی ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط۔ اور منقولات کے خرید و فروخت کے جائز ہونے کے لیے قبضہ شرط ہے۔ ذکر کردہ ایپس کے ذریعے جب کوئی سامان منگوایا جائے اور وہ سامان ابھی راستے میں ہو، اس کی اصولیابی یعنی ڈیلیوری نہ ہوئی ہو، تو ظاہر ہے کہ یہاں قبضہ مفقود ہے، جو منقولی اشیاء کی خرید و فروخت کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور فوریکس والی صورت میں بھی قبضہ مفقود ہے، اس لیے فوریکس اور آن لائن بک کیے ہوئے سامان کی جب تک اصولیابی نہ ہو جائے شرعاً اسے آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.